کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے، اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، رزق کا، صحت کا، وسعت کا، راحت کا، عافیت کا، بس چھوٹا سا ایک عمل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جہاں چاہے شادی کر دی جائے گی۔ 3 کام، 3 کام، 3 کام، اللہ، حور عین سے شادی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بندہ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب رات کو بہت دیر ہو جائے، سہیلی کو اور بیوی کہے کہ ذرا انہیں گھر چھوڑائیے گا، آپ سمجھ لیں بندہ بوڑھا ہو گیا۔ حور عین، حور عین۔ وہ ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی، وہ کہنے لگی ہائے میرا گھوڑیاں والا میرا۔ انہیں کہا اماں تیرے گھر تو کتا بلی کچھ بھی، طوطا ہی نہیں تھا، بلی نہیں تھی، تو کرے گھوڑیاں والا۔ کہہ رہے اس نے ارادہ کیا تھا میں گھوڑے پالوں گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا گھوڑیاں والا۔ مائی اپنے شوہر کو رو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جب چاہے اللہ اس کی شادی کر دے۔ پہلا کام جو آقا نے فرمایا جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، دوسرا چھوٹا موٹا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ قرض، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنے لیے سوال کے دروازے کھولتا ہے، قرض کے دروازے کھولتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے، میں آقا کا فرمان بیان کر رہا ہوں، ایک جھنڈا ہے جسے انسان اور جنات کے سوا کائنات کی ہر مخلوق دیکھتی ہے، اس کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا ہے فقر، فاقہ، غربت، جا تیری تنگ دستیاں، تیری نسلوں میں فقر، غربت، تنگ دستیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، تو نے سوال اور قرضے کے دروازے کھولے ہیں۔ اور چلتے چلتے یاد آئی ایک بھولا ہوا پرانا سبق بھی یاد دلا دوں، بھولا ہوا، اور وہ سبق کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے، سبق بھی یاد دلا دوں۔ میں جو صبح اٹھے اور اٹھتے ہی فوراً اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے، کوئی ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی، تو دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ بائیں طرف فرشتہ نہیں شیطان ہوتا ہے، دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا نام لے، اور شیطان اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے دنیا، چیزیں، گھر، کاروبار، فلاں الجھنوں کو سوچ، آج کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا۔ اب تو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو دائیں طرف والا فرشتہ اپنی رجسٹر پہ روحانی اور نورانی حروف سے ایک لفظ لکھتا ہے، وہ لفظ ہے غنا، غنی، جا تیری نسلوں کو اور تجھے رب نے غنی کر دیا۔ اور جسے اللہ غنی کر دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے؟ جسے اللہ مالدار کر دے، جسے اللہ رزق کے وسعت کے خزانے دے دے، جسے اللہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں، عافیتوں کے خزانے دے دے، اسے کون فقیر کر سکتا ہے؟ اور جو بندہ اللہ کا نام اٹھتے ہوئے نہیں لیتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اور اٹھتے ہی دنیا، مال، چیزیں، مسائل، الجھنے ان پہ گم ہو جاتا ہے، تو فرشتہ ایک لفظ اور شیطان ایک لفظ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ، وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے، شیطان لکھ دیتا ہے، وہ لکھتا ہے فقر۔ کیا لکھتا ہے؟ فقر، فقر، کہ تجھے اور تیری نسلوں کو فقیری دے دے گا، فقر لکھ دیتا ہے، فقر لکھ دیتا ہے، فقر۔ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح
जागने पे नस्लों के लिए दौलत, इज्जत और बरकत के खजाने बना रहा है, और सुबह जागते ही नस्लों के लिए खैरें और बरकतों के, दौलत के दरवाजे खुलवा रहा है। और ये वो बंदा है जो अपनी नस्लों के लिए कुछ बैलेंस छोड़ के जा रहा, बरकतों का, दौलतों का, इज्जतों का, रिस्क का, सेहत का, वुसअत का, राहत का, आफियत का। बस छोटा सा एक अमल है, नींद खुलते ही मुंह पे अल्लाह का नाम ही आ जाए, वो चाहे अल्लाह जाए, और सबसे बेहतरीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बेहतरीन। अवै जो 3 काम कर ले, 2 काम मैंने बता दिए, कातिल को माफ कर दे, और छोटा मोटा कर्ज है वो भी उतार दे, और तीसरा काम हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा कुल हु वल्लाह पढ़ ले। बस अब बताएं कौन सा मुश्किल? सिर्फ 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले हर नमाज के बाद। ये मेरे आका का फरमान है, और 3 हदीसों की बाकायदा सनदें हैं। हर नमाज के बाद 10 दफा सूरत इखलास पढ़ ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका के जो सहाबा आले रसूल गुलाम हैं, उन पे कुर्बान जाए, हमारे लिए सहूलत के पैकेज भी वो इकट्ठे कर गए। अब देखें इस सवाल में एक सहूलत निकल रही। अब सवाल सुने कि या रसूल अल्लाह, सवाल किया क्या इनमें से अगर कोई एक भी अमल कर ले, मैं तीनों नहीं कर सकता, कोई एक भी कर ले? तो मेरे आका ने फरमाया हां, कोई एक भी कर ले तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए। एक भी कर ले, सिर्फ 10 दफा सूरत इखलास हर नमाज के बाद पढ़ ले। एक और रिवायत में है, जो हर नमाज के बाद 10 दफा सूरत इखलास पढ़े, जब मौत आएगी अल्लाह उसको शहीदों में शुमार करेगा। एक साहब नमाज जुमा पढ़ रहे थे, धूप की वजह से उनको पसीना गिर रहा था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा और फरमाया, ये अल्लाह के बंदे, इस पसीने की कदर करना, इसका एक एक कतरा शहीद के खून के बकदर तोला जाएगा, जो नमाज के लिए पसीने के कतरे गिरे। सूरत इखलास आप 10 दफा पढ़ लें, और आज ही पढ़ें। और अल्लाह पाक का निजाम है कि जिंदगी का आज आखिरी दिन था, मैं 100% यकीन से कह रहा हूं, एक 90 साल पढ़े, एक 90 दिन पढ़े, और एक कुछ भी ना पढ़े, बस पढ़े, और अगला लम्हा उसका इस दुनिया से रुखसती का था अल्लाह के अमर से, अल्लाह के निजाम है। यकीन जानिए वो सीधा का सीधा अल्लाह की उस इनाम को पा जाएगा, अल्लाह के उस ऐलान को पा जाएगा, और उस निजाम को पा जाएगा। कौन सा निजाम? कि जा तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए और हूर ऐन से तेरी शादी हो गई। उसको निजाम को फौरन पा जाएगा, फौरन फैसला है, फैसला।